تو حضور نے مختلف اوقات میں بیان کیا. ایک بار حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے اور کچھ قبیلہ خاطر تھے. وہ ان عباس انہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں وہ آئے. گویا کوئی بات انہوں نے سنی تھی کسی سے جس سے وہ قبیلہ خاطر ہوئے. کأنہ سمع شیئا، کچھ سنا تھا کہ آپ کے حسب و نسب پر کسی نے کوئی طعن کیا تھا. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، جب ان کو دیکھا کہ وہ قبیلہ خاطر ہو کر کے آؤ حضور سے عرض کیا تو حضور نے منبر بچھایا اور پھر جیسے حضور منبر بچھاتے تھے قوم فوراً جمع ہو جاتی، سمجھتی تھی کہ اب خطاب ہونے والا. انتظار ہی کرتے تھے کہ منبر بچھا نہیں کہ خطاب ہوا، فوراً جمع ہو جاتے تھے اسی وقت. وہاں منبر بچھا نہیں، شمع روشن ہوئی کہ پروانے ٹوٹنے لگے، ہجوم کر کے صحابہ آ گئے. منبر بچھا، حضور منبر پر تشریف لے گئے. منبر سے فرماتے تھے اور مزے کی بات جو جہاں رہتا تو وہیں سے سنتا تھا، وہی مائک کی ضرورت نہیں تھی. اور جب فاروق کو مائک کی ضرورت نہیں پڑی اور ایران تک سنا دیا، نہاون تک سنایا، تو حضور کو کیا ضرورت ہے. بچھا منبر. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، منبر پر تشریف فرما ہوئے. اب حضور پوچھ رہے ہیں خود اپنے میلاد کے بارے میں. من انا، میں کون ہوں؟ قوم سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں، اس لیے کہ اسی قوم میں وہ آدمی بھی ہے جس نے کچھ طعن کیا تھا حضرت عباس کے اوپر، کچھ حسب و نسب میں کچھ طعن کیا تھا، اس سے آپ قبیلہ خاطر ہوئے تھے، تکلیف پہنچی تھی آپ کو. فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا حضور آپ اللہ کے رسول ہیں. صحابہ کے جواب تھا انت رسول اللہ. ارشاد فرمایا کہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے. اب یہاں حضور اس طرح سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں، نسب نامہ خود بیان کر رہے ہیں. میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور میرے دادا عبد المطلب ہیں. ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، بے شک اللہ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے جو سب سے اچھی مخلوق تھی اس میں کر دیا. یہیں سے وہ تفسیر بھی یاد کر لیجیے، کل ہی میں نے اشارہ کیا کہ انفسکم بھی پڑھا گیا ہے. انفسکم بھی، میں تم میں سب سے نفیس ہوں، میرا نسب نامہ سب سے اچھا ہے، میرے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں. انفس ہوں میں، اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے لفظوں میں کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نہیں. یہ حدیث کی اور قرآن کی تفسیر ہے، شاعری نہیں ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے. آپ نے سمجھا اعلیٰ حضرت کی شاعری کو، وہ شاعری ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، انفسکم کی تفسیر ہو رہی. فرمایا تو مخلوق بنا تو مجھے سب سے اچھوں میں رکھا، سمجھے آپ. ثم جعلہم
فرقتین، پھر پوری مخلوق کو اللہ نے دو فرقوں میں بانٹ دیا. فجعلنی فی خیرہم فرقتن، تو مجھے سب سے اچھے فرقے میں رکھ دیا. دو فرقوں میں بیٹھی، عرب اور عجم میں. ایک عرب ہو گیا، ایک عجم ہو گیا، تو سب سے اچھوں میں رکھا، یعنی عربوں میں رکھا گیا. فجعلنی فی خیرہم فرقتن، تو مجھے بہترین فرقے میں رکھا، یعنی عرب میں رکھا. وہ عرب ہیں، شہنشاہ عرب. عجم بھی انہی کا ہے، عرب بھی انہی کا ہے، سارا جہاں انہی کا ہے، انہی کے لیے بنایا گیا. ثم جعلہم قبائل، اس کے بعد پھر قبیلے بنے. عرب عجم کے بعد اللہ نے قبیلہ بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، تو مجھے سب سے اچھے قبیلے یعنی قریش میں رکھا. میں قریشی ہوں. ثم جعلہم بیوتا، پھر گھروں کی تقسیم ہوئی. تو فجعلنی فی خیرہم بیتا، جب گھروں کی تقسیم ہوئی تو کس گھر میں کون آتا ہے؟ تو میں قریشیوں میں بھی جو ہے بنی ہاشم کے گھر آیا. فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، تو میں ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں. خیر مانے سب سے اچھا، میری ذات بھی سب سے اچھی ہے، میرا گھر بھی سب سے اچھا. دنیا میں کوئی گھر ان کے گھر جیسا نہیں، اس گھر میں جو ہیں گھر والوں جیسا بھی کوئی نہیں. حضور فرماتے ہیں میں گھر کے اعتبار سے بچوں. یہ خود اپنا میلاد نہیں بیان کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ حضور بیان کر رہے ہیں، اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں. ورنہ حضور کی اس کی کیا ضرورت تھی؟ سب جانتے.